اچھا ایک بات تو ضرور ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا تو کرتی نہیں ہے. یہ تو بہت ہی کھلی ہوئی بات ہے، واضح بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں. لیکن جاننے کے باوجود بھی لوگ ایک مسٹیک کر جاتے ہیں اور پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ بہت زیادہ وفا کر رہی ہے. دراصل وہ وفا نہیں ہے، وہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. ارے بھائی، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی نہیں ہے تو کس کے ساتھ وفا کرنے کی وہ کرتے ہو؟ کچھ نہیں. جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا آپ کو اتنا ہی اپنی طرف مائل کرے گی. لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ نہیں ہاتھ پڑا. میرا جو مقصد ہے نا، وہ یہ بات کہنے کا یہ ہے کہ دنیا تو ہے ٹیمپریری. جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک دنیا میں سب کچھ اچھی اچھی بلڈنگیں، اچھے اچھے ویو، اچھے اچھے چمن آپ کو نظر آئیں گے، بہترین لوکیشن آپ کو نظر آئے گی. لیکن یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد آپ کو کچھ نہیں. پھر آپ کو ایک ایسی دنیا کی طرف منتقل ہو جانا ہے جہاں پر آپ کو ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا. کہاں کہاں آپ نے اپنی زندگی کو خرچ کیا، کہاں کہاں آپ نے اپنی جوانی کو خرچ کیا، کس طریقے سے اپنے اپنی جوانی گزاری، اور کہاں سے کمایا، کیسے کھایا، حلال کھایا، حرام کھایا. یہ تمام چیزوں کا حساب ہونا ہے. وہ دنیا کیا ہے؟ وہ دنیا ہے آخرت. تو آخرت میں سب چیزوں کا حساب ہوگا. فنڈا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پول پٹی وہاں ساری کھل جائے گی. یہ تو آپ مانتے ہی ہو، ماننے کی بات ہے. زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کرو گے، فریب کرو گے، اس کے ساتھ اس کے تجربے سے کھیلو گے، تو یاد رکھنا کہ آپ کبھی بھی سکھ نہیں پا سکتے. میں بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مطلب کسی بھی دھرم کا انسان ہو، بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیے، انسانیت کے ناطے سے دیکھنا یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. جب انسان کے ناطے سے دیکھے گا تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ انسانیت ہے کیا. جان اللہ نے اتنی پیاری بنائی ہے، ہر انسان اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ زندگی ہی اتنی پیاری بنائی ہے اللہ نے. لیکن اس زندگی کو کبھی وہ اچھے راستے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ اچھے راستے میں زندگی ہماری گزرے. اور وہ اچھا راستہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی مانیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے ہم محتاج ہیں، اس کی ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں. یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم اسی کو بھول جانا تو یہ بہت غلط بات ہے. انسان کہتا ہے نا کہ یار میرے اوپر پریشانی کیوں آ رہی ہے، کہتا ہے نہیں کہتا، اور پھر اس کے لیے ایک کچھ تدابیر بھی لگا دیتا ہے. یار اس لیے آئی ہے، آپ نے یہ کام کیا اس لیے آئی ہے. میرے بھائی، اس کے پیچھے کچھ اور ریزن ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو اور آپ کو اچانک کوئی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کنفیوز ہو، کریں تو کریں کیا کریں. تو انسان کو پھر کبھی احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے بھی کسی کے ساتھ برا کیا ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ سے تو یہ پریشانی میرے اوپر نہیں ہے. تو احساس جو ہے نا، احساس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو احساس انسان کو کرنا چاہیے. شرمندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اور بعد میں جب اس کو ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے اور احساس بھی ہوتا ہے. احساس کرو گے تو شرمندگی بھی ہو جائے گی، یار بہت برا کیا ہے. مثال طور پر ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک انسان جا رہا ہے اور اس کو آپ نے خام خواہ اس کو ڈانٹا، پیٹا، مارا، ظلم کیا، یہ سمجھو کہ ظلم آپ نے کیا اس پہ، تو وہ انسان کچھ نہیں کیا، آپ کا دل نہیں دکھایا اس نے، لیکن آپ نے اس کو ٹارگیٹ کیا، ٹورچر کیا، مارا اس کو. اور اب بتائیے، آپ نے تو سب کچھ کر دیا اس کے ساتھ، لیکن آپ کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا ہے. وہ پیار سے، محبت سے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ سمجھو کہ آپ نے اس کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، خام خواہ ظلم ڈھا دیا ہے. تو اس کی جو بددعائیں ہیں وہ آپ کے لے کر ہو سکتی ہیں. پھر انسان کو ایک ٹھوکر ایسی لگتی ہے کہ سب کچھ اس کا یاد آ جاتا ہے. یار ہاں، پھر احساس آتا ہے یار میں نے بھی کسی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، خام خواہ برا کیا ہے میں نے کسی کے ساتھ.
تو احساس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کا جو یہاں پر ہمارا جو جینے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاریں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرائق ہیں، ان پر ہم چلنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، اور زندگی میں ہمارا ایک اچھا پرفیکٹ بھی بنے گا، اور اس میں کیا نام ہے، زندگی ہماری خوشنما بھی ہوگی، اس کے اندر ہمارے لیے خوشیاں بھی پیدا ہوں گی. تو یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے ہے. زندگی ایسی گزاریں کہ ہماری دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی ہماری سدھر جائے، دونوں چیزیں ہماری سدھر جائیں انشاءاللہ، پھر زندگی میں بڑا مزہ ہے. تو اس لیے ان باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں. یہ کوشش کریں کہ میرے ہاتھ سے، میرے کسی بھی جسم کے بدن کے کسی حصے سے یا اعضاء سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. ان تمام چیزوں کا خیال کریں. مجھے امید انشاءاللہ تعالی یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو. اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.